پیلسٹائن اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے بیچ یہ چھوٹا سا 3 پیراگراف کا ایک لیٹر ہے جو کہ 2 نومبر 1917 کو برٹن کے فارن سیکریٹری آرتھر بیلفور نے ایک برٹش جوئش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر لارڈ روتھسچائلڈ کے نام لکھا تھا۔ اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے 100 سالوں تک لڑا جائے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے بیچ کون غلط ہے اور کون صحیح، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کس چیز پر ہے اور برٹش گورنمنٹ کا اس سب میں کیا رول رہا ہے، یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور شیری ٹیوب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ویورز، یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کنٹروورشل ٹاپکس میں سے ایک ہے، اور دوستوں میری پوری کوشش رہے گی کہ میں بالکل نیوٹرل رہ کر ایک بائیسڈ اوپینین دیتے ہوئے صرف فیکٹس اینڈ فگرز پر بات کروں گا تاکہ کسی بھی شخص کو اعتراض نہ ہو سکے۔ دوستوں، ورلڈ وار 1 سے پہلے پیلسٹائن میں کسی قسم کا کوئی بھی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں پر مسلمز کی پاپولیشن بھی زیادہ تھی، لیکن ان کے ساتھ جوز اور کرسچنز بھی خوشی خوشی رہتے تھے، اور اس وقت یہ پورا ایریا آٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اس میپ میں اگر دیکھا جائے تو آٹومن امپائر یورپ سے لے کر ناردرن افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کافی سارے حصے تک پھیلی ہوئی تھی، جسے سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ عرب لیڈرز تھے جو کہ آٹومن امپائر کے رول سے بہت ہی تنگ تھے، وہ خود کو یہاں سے آزاد کروانا چاہتے تھے، اور اپنے اس مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے وہ آٹومن امپائر کے دشمن برٹشرز سے چوری چھپے جا ملے۔ برٹشرز نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں آٹومن امپائر کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو بدلے میں ان کو ایک آزاد ملک دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک وعدہ انہوں نے یورپ میں موجود جوز سے بھی کیا تھا۔ جوز شروعات سے ہی دنیا میں ایک ایسی قوم رہی ہے جس کا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں تھا، مینز کہ ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا، وہ جہاں بھی رہتے تھے مائنورٹیز کہلائے جاتے تھے۔ یورپ میں موجود جوز پہلے ہی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور کئی جگہ تو انہیں بلا وجہ قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ اور ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، ریلیجیس کانفلکٹ، کیونکہ کئی صدیوں سے کرسچنز یہی مانتے تھے کہ وہ جوز ہی تھے جن کی وجہ سے جیسس کرائسٹ کی موت ہوئی تھی۔ بس اسی مین کانفلکٹ کی وجہ سے یورپ میں جوز کو کرسچنز برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں پھیلی جوئش کمیونٹی کا نیٹ ورک جیسے آج سٹرونگ ہے، ایسے پہلے بھی کافی سٹرونگ تھا۔ وہ پیلسٹائن میں ایک علیحدہ کنٹری پانے کی موومنٹ کو زائونزم کا نام دیتے تھے۔ اس موومنٹ کی شروعات 1896 میں تھیوڈور ہرزل نامی ایک جوئش پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے کی تھی۔ انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن دی جوئش اسٹیٹ بنتی ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ اگر یورپ میں موجود جوز کو سکون کی زندگی گزارنی ہے تو ان کو پیلسٹائن میں اپنا ایک علیحدہ کنٹری بنانا ہوگا۔ شروعات میں کئی جوز اس کانسیپٹ کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اینٹی سیمیٹزم یعنی جوز کے خلاف نفرت کی وجہ سے اپنے اس کنٹری کو کیوں چھوڑیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ موومنٹ ایک پولیٹیکل شکل میں بدل گئی۔ دنیا بھر کے جوز پیلسٹائن کا رخ کرنے لگے اور ان کو اپنی ہی کمیونٹی کی جانب سے فنڈ کیا جانے لگا، اور انہیں وہاں بزنس اور فیکٹریز لگانے کے لیے پیسے بھی دیے جانے لگے۔ برٹش گورنمنٹ نے یورپین جوز سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو پیلسٹائن میں اپنی کنٹری بنانے کا موقع ضرور دیں گے۔ دوستو، فاسٹ فارورڈ کر کے ہم چلتے ہیں 1917 میں، کیونکہ جب ورلڈ وار 1 ہو رہی تھی اور اس میں آٹومن امپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی۔ 2 نومبر 1917 کو برٹش کے فارن سیکریٹری آرتھر بالفور نے یورپین جوئش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر لارڈ روتھسچائلڈ کے نام ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں لکھا گیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جوز پیلسٹائن میں آ کر اپنی ایک علیحدہ کنٹری بنا لیں، اور اس کام کے لیے روتھسچائلڈ کو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے پورا یقین دلایا گیا کہ برٹش گورنمنٹ انہیں پورا سپورٹ کرے گی، اور اس میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ اس میں یہاں پہلے سے رہنے والے مسلمز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بیلفور کے لیٹر لکھنے کے 1 مہینے بعد برٹش سولجرز آئے اور انہوں نے پیلسٹائن پر قبضہ کر کے آٹومن امپائر کا 400 سالہ راج ختم کر دیا۔ پر سوال یہ ہے کہ جوز کو علیحدہ کنٹری دے کر بدلے میں ان سے کیا پانا چاہتی تھی؟ اصل میں برٹشرز کو صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ آٹومن امپائر کے جانے کے بعد یہاں پر ایک ایسی اسٹیٹ بنے جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے سکے، ان کا الائے بن کر۔ اسی لیے انہوں نے جوز سے علیحدہ کنٹری کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن بدلے میں جوز سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ اپنی علیحدہ کنٹری بنانے کے بعد برٹشرز کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتی تھی
وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر دیتی تھی، تب تک جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے۔ ورلڈ وار 1 میں برٹن کے حصے میں پیلسٹائن آیا تھا اور انہوں نے وہاں جوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے، لیکن پیلسٹائن کے عربز جو پہلے ہی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا تھا کہ برٹن نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ 1919 میں آرتھر بالفور نے ایک میمورینڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پیلسٹائن میں پہلے سے رہنے والے عرب سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیلسٹائن کے عربز کی نظر میں برٹن کا جوز کے لیے بنایا گیا قانون کافی نرم تھا۔ پیلسٹائن میں دنیا بھر سے جوئش امیگرینٹس کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں سکول بنائے، فیکٹریز کھولی اور برٹشرز کی مدد سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانا کہا جاتا ہے۔ پیلسٹائن میں عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا کہ برٹشرز ہماری آزادی کے بارے میں تو کچھ سوچ ہی نہیں رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک تو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کی، لیکن برٹشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا: غداری۔ پیلسٹائن کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزائیں دی جانے لگی۔ کچھ کو اریسٹ کر لیا گیا اور کچھ لیڈرز کو پیلسٹائن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی پیلسٹائن کے عربز نے اپنی سٹرائک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے پیلسٹائن میں انریسٹ کا یہ سولوشن نکالا کہ پیلسٹائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے۔ یہ سولوشن بھی پیلسٹائن کے عربز نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل میں انریسٹ تو تھا ہی اس بات پر کہ پیلسٹائن ڈیوائیڈ کیوں ہو رہا ہے۔ 1939 تک ان کی سٹرائک برٹش گورنمنٹ کے وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی۔ اس وائٹ پیپر میں برٹشرز نے پیلسٹائن کی پچھلی 20 سالہ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی تھی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے عربز کی سٹرائک ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ پیلسٹائن میں نئے آنے والے جوئش امیگرینٹس پر پابندی لگا دی گئی، اور جو جوز پہلے سے ہی پیلسٹائن میں موجود تھے ان کو عرب کی زمینیں بھی خریدنے سے منع کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا کہ آنے والے 10 سالوں میں پیلسٹائن کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنایا جائے اور وہی جوئش لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ زائونسٹ کے لیے یہ وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا۔ یہ وائٹ پیپر پہلی دفعہ جوز اور برٹشرز کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر گیا۔ انہوں نے وائٹ پیپر کو ماننے سے انکار کر دیا اور پورے پیلسٹائن میں برٹشرز پر حملے کرنے شروع کر دیے، جس میں کئی لوکل پیلسٹینینز بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینوں تک چلتے رہے، لیکن پھر کچھ اس سے بھی بڑا ہوا جس نے سب کی اٹینشن کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا، اور 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گیا۔ جہاں یہ جنگ پوری دنیا میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گئی، وہیں ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ جوز کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% جوز کو ہٹلر نے مار دیا تھا۔ بچے ہوئے جوز کے پاس پیلسٹائن جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں بچا، کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے ہولی پلیس تھی اور دوسرا وہاں جوئش کمیونٹی پہلے سے ہی آباد تھی۔ انہوں نے وہاں برٹشرز کی طرف سے لگائی گئی امیگریشن کی لمٹ کے باوجود پیلسٹائن مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا، پر پیلسٹائن میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے۔ وہاں وائٹ پیپر کو لے کر زائونسٹ ابھی بھی برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹشرز اب تھک چکے تھے، اتنا کہ ان میں زائونسٹ کے خلاف لڑنے کی بھی ہمت نہ بچی، لہٰذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پیلسٹائن میں انہوں نے اپنا پھیلایا ہوا رائتا یونائٹڈ نیشنز کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کا کوئی سولوشن نکال لو۔ اس وقت پیلسٹائن میں جوز کی تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلم تھے۔ یہ فگرز ایک اٹالین جوئش ڈیموگرافر سرگیو ڈیلا نے ہی دیے تھے۔ دیکھا جائے تو اس وقت یہاں پر مسلم پاپولیشن کلیئرلی جوز سے ڈبل تھی، لیکن یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹائن کے پارٹیشن پلان میں 55% لینڈ جوز کو دینے کا پرپوزل دیا۔ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اس پرپوزل کو 72% ووٹ ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ پیلسٹائن کا 55% لینڈ جوز کو ملے گا، جبکہ دوسری طرف یونائٹڈ نیشنز نے آج تک اس چیز کی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ 30% جوز کو 55% لینڈ کیسے دے دیا گیا۔ اس وقت UN کی اسمبلی میں انڈیا کی بھی پریزنس تھی اور انڈیا نے بھی اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ اس وقت کے انڈیا کے
के पीएम जवाहर लाल नेहरू ने यूएन के इस फैसले के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी और कहा था कि यूएन के इंडियन एम्बेसडर को जायोनिस्ट की तरफ से रिश्वत ऑफर की गई थी कि वो उनके हक में वोट डालें। खैर, यूएन की इस रेजोल्यूशन को तमाम अरब कंट्रीज ने रिजेक्ट किया और पैलेस्टाइन में अब जायोनिस्ट और पैलेस्टीनियंस आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे। बट ऑब्वियसली जूस की मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी तो पैलेस्टीनियंस उनका मुकाबला नहीं कर सके। 14 मई 1948 को डेविड बेन गोरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इसराइल बनाने का ऐलान कर दिया और वो इसराइल के पहले पीएम बन चुके थे। 1948 में तमाम नेबरिंग अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले ही यूएन में इसके खिलाफ वोट किया था, दूसरा उनकी नजर में ब्रिटिशर्स का ये नया तरीका था हमारे मुल्क पर कब्जा जमाए रखने का। ये पहली अरब इसराइल वॉर थी जिसमें पहली दफा अरब कंट्रीज मिलकर छोटे से इसराइल पर वॉर डिक्लेयर करती हैं, जिसको बने अभी चंद महीने ही गुजरे हैं। लेकिन इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी और हकीकत में उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी, लिहाजा अकेले इसराइल ने 5 अरब कंट्रीज को हरा दिया। जंग खत्म होने के बाद यूएन ने जो पैलेस्टाइन के लिए एरियाज चुने थे, अब इसराइल उन पर भी कब्जा करके बैठ गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक और अरब इसराइल वॉर होती है जिसमें इसराइल न सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट पर भी अपना कब्जा कर लेता है। इस सब के बीच पैलेस्टाइन के लोग अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। इस मकसद से उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शुरू में ये फोर्सफुली हथियार उठाकर अपना अलग मुल्क बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए PLO ने कई प्लेन्स और शिप्स हाईजैक किए, इसलिए अमेरिका और इसराइल की तरफ से PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। पर कई कंट्रीज PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी, वो इनको सिर्फ रेवोल्यूशनिस्ट समझते थे जो अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते थे। 1974 में PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है इस बिना पर कि ये पैलेस्टीनियन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके बाद 1979 में इसराइल और इजिप्ट के बीच पीस टॉक्स कामयाबी से हो जाते हैं और इसके बाद इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इसके बाद इसराइल इजिप्ट को उनका मुल्क वापस कर देता है जिस पर वो कब्जा करके बैठा हुआ था। लेकिन 2 साल बाद ही एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता है इस बिना पर कि कैसे उन्होंने इसराइल के साथ समझौता कर दिया। इतने अरसे तक वेस्ट बैंक पर इजरायली ऑक्यूपेशन की वजह से काफी सारे जूज वहां पर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज करती है क्योंकि ये असल में यूनाइटेड नेशन के 1947 के पार्टीशन प्लान के खिलाफ था। वेस्ट बैंक का एरिया असल में पैलेस्टाइन के लिए रखा गया था, लेकिन इसराइल ने वहां पर भी कब्जा करके अपने लोगों को वहां बसाना शुरू कर दिया। 1992 में एक बार फिर से इसराइल और PLO के दरमियान पीस टॉक्स होते हैं। PLO के लीडर यासिर अराफात भी इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसराइली पीएम यित्ज़क रबीन भी PLO को रिकॉग्नाइज करके ये तस्लीम करते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस दौरान PLO भी स्प्लिट हो जाती है और उनका एक दूसरा विंग जो चाहता है कि इसराइल से किसी तरह का भी समझौता न किया जाए वो बन जाता है, जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इसराइल का भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अपने पीएम के खिलाफ जाकर ये कहता है कि पैलेस्टाइन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पीस टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। PLO और इसराइल पहली दफा आमने सामने आकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर मसला ये था कि वेस्ट बैंक में इसराइली ऑलरेडी अपने घर बना चुके हैं, वो भी इजरायली गवर्नमेंट की मर्जी से। तो सोल्यूशन ये निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, A, B और C। A सिर्फ पैलेस्टाइन यानी PLO के कंट्रोल में होगा, एरिया B दोनों के कंट्रोल में, जबकि एरिया C सिर्फ इसराइल के कंट्रोल में रहेगा। यानी 1947 में UN का बनाया गया पार्टीशन प्लान यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पैलेस्टाइन को वेस्ट बैंक में सिर्फ गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं जहाँ वो अपनी गवर्नमेंट चला सके। खैर PLO ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर
1995 में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सारे पीस टॉक्स की धज्जियां बिखेर दी। जूइश एक्सट्रीमिस्ट ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया क्योंकि वो लोग किसी सूरत भी ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई पैलेस्टीनियन बसे। 1996 में पैलेस्टाइन के पहले इलेक्शन होते हैं और पैलेस्टाइन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो कि पैलेस्टाइन का मिलिटेंट विंग है वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शन से बायकॉट कर देता है। ना सिर्फ इतना बल्कि वो इसराइल में कई सुसाइड बॉम्ब्स अटैक भी करवाता है, जिससे इसराइल और पैलेस्टीनियन लोगों के दरमियान पहले से काफी ज्यादा नफरत बढ़ जाती है। इस वाकये के बाद दोनों के क्लैशेस आपस में होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इसराइल ने अपनी सेटलमेंट्स के इर्द गिर्द कंक्रीट वॉल खड़ी कर दी, जिससे पैलेस्टीनियंस का रहना और ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर 2006 में पैलेस्टाइन में इलेक्शन होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है। इससे पीएलओ की पार्टी फातेह और हमास के बीच सिविल वॉर छिड़ जाती है और पैलेस्टाइन दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। आज गाजा स्ट्रिप पर हमास का होल्ड है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे टुकड़ों पर पीएलओ यानी फातेह की हुकूमत है। ज्यादातर इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान जो झड़पें होती हैं उनमें इसी गाजा स्ट्रिप से इसराइल पर रॉकेट फायर किए जाते हैं। इसीलिए इसराइल ने गाजा स्ट्रिप के गिर्द घेरा तंग करके एक बहुत बड़ी फेंस खड़ी कर दी है। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इसराइल की जंग शिद्दत इख्तियार कर लेती है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ था और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए। ये था इसराइल और पैलेस्टाइन का वो कॉन्फ्लिक्ट जो कि पिछले 100 सालों से अपनी शक्लें बदल बदल कर आज भी अपने होने का एहसास दिलाता है। एट द एंड दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।